نمبر 193 سے 198 کا ترجمہ تفسیر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم انہیں بلاؤ، إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ پیچھے نہیں آئیں گے تمہارے، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، أَدَعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جنہیں تم پوچھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، تمہاری مثل، فادعوہم، تو تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، پھر انہیں چاہیے کہ جواب دیں تمہیں، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، اگر تم سچے ہو۔ علم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چلتے ہیں ان کے ساتھ، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں وہ ان کے ساتھ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ قل ادعوا شرکاءکم، تم کہو اپنے شریکوں کو بلا لو، ثم کیدون فلا تنظرون، پھر اپنا دو چلاؤ مجھ پر، فلا تنظرون، پھر مہلت نہ دو مجھے، انا ولی اللہ، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، والذین تدعون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، لا یستطیعون، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں بلاؤ رہنمائی کی طرف تو نہ سنیں گے، وَتَرَاهُمْ، اور تم انہیں دیکھو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، گویا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بتوں کے حوالے سے ذکر چل رہا تھا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ہوگا۔ ان الذین تدعون، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ آیت میں لفظ ہے تدعون، کا معنی ہے تعبدون، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں جس طرح تم ہو، اور اللہ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو، تو ان بتوں کو چاہیے نا تمہارا جواب دے، تمہیں اس بات کا جواب دے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا
یا اس سے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے بندوں سے چاہے وہ کوئی بھی ہو، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی ولی ہو، اس کو معبود مان کر پکارنا، چاہے جتنے ولایت کے مقام پہ اعلیٰ درجے پہ ہو، اس کے پاس جانا یا اس پہ مزار پہ جا کے، یا اگر زندہ ہو تو پاس جا کے اس کو معبود مان کر اسے پکارنا یا اس سے حاجتیں طلب کرنا یا مدد طلب کرنا شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پورے کرنے والا، مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پورے ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہو، یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، تو اس کا یہ فریاد کرنا، یہ مانگنا اور پکارنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نیک بندے ہیں نا، ان کے پاس جا کے، عام بدکار کے پاس جا کے لوگ مدد مانگتے ہیں کہ مدد کرو جی، فلانا بڑا تنگ ہے، میری مدد کرو فلاں معاملے میں، میری مدد کرو پروموشن نہیں ہو رہی، میری ہیلپ کرو، مالی حالات بڑے خراب ہیں۔ اب یوں تو مدد ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، روزمرہ کی روٹین ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کوئی سفارش چاہیے ہوتی ہے، کوئی لنک چاہیے ہوتا ہے، کسی تک پہنچنے کے لیے کوئی رسائی چاہیے ہوتی ہے، بیچ میں کوئی واسطہ چاہیے ہوتا ہے،